آج ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ کس وجہ سے اللہ نے نمرود پر اپنا عذاب نازل کیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بابل یعنی بیبیلون کا شہر جو اس وقت کی سپر پاور تھا، وہاں کے لوگ نہ صرف ستاروں اور سیاروں کے پوجا کرتے تھے بلکہ انہوں نے مٹی اور پتھر کے بے شمار بت بنا رکھے تھے۔ معاشرہ دو حصوں میں بٹا ہوا تھا، ایک وہ جو بت تراشتے تھے اور دوسرے وہ جو ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ نمرود بن کنعان نے جب دیکھا کہ لوگ ستاروں کے محتاج ہیں تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ ہستی ہوں جو زمین و آسمان کا نظام چلاتی ہے۔ اس نے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا اور اپنی پوجا کروانے لگا۔ جو اسے خدا نہیں مانتا تھا اسے بدترین موت دی جاتی تھی۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر کرم کرنے کا فیصلہ فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود کے نجومیوں نے پیشگوئی کی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ نمرود نے ہزاروں بچے قتل کروائے، لیکن اللہ نے ابراہیم کی حفاظت فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش ایک غار میں ہوئی جہاں آپ نے چھپ کر بچپن گزارا۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے سلیم الفطرت تھے۔ آپ علیہ السلام غار سے باہر آئے تو چاند، سورج اور ستاروں کو دیکھا، لیکن جب وہ غروب ہو گئے تو آپ نے پکارا، میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، میرا رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکلنے کے بعد جب شہر آئے تو اللہ نے انہیں رشد و ہدایت یعنی نبوت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر یعنی والد آزر سے دعوت شروع کی اور پھر نمرود کے دربار پہنچے۔ نمرود کو جب پتہ چلا کہ ایک نوجوان اس کی خدائی کو چیلنج کر رہا ہے تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا۔ جب قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا اور آپ نے انہیں ان کی بے عقلی کا احساس دلایا تو سرداران قوم نے یہ معاملہ نمرود تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ نمرود کا ایک خاص قاصد، جسے بعض روایات میں اس کا دربان یا وزیر کہا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور پیغام دیا، تجھے وقت کے بادشاہ اور خدا نے طلب کیا ہے تاکہ وہ تیرا فیصلہ کرے۔ جب ابراہیم علیہ السلام دربار میں پہنچے تو وہاں کا دستور تھا کہ ہر شخص نمرود کو سجدہ کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا۔ نمرود نے کہا، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں صرف اسے سجدہ کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور جو مجھے مارے گا اور زندہ کرے گا۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک بے گناہ کو مارا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود اس لاجواب دلیل پر ہکا بکا رہ گیا اور یہیں سے اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکی۔ بابل کی قوم سال میں ایک بڑا جشن یعنی میلہ مناتی تھی جو ان کے بتوں کے اعزاز میں ہوتا تھا۔ یہ میلہ شہر سے باہر لگتا تھا جہاں رقص و سرود اور قربانیاں ہوتی تھیں۔ قوم کا عقیدہ تھا کہ میلے پر جانے سے ان کے معبود خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور قوم نے آپ علیہ السلام پر میلے میں جانے کے لیے بہت زور دیا، لیکن آپ نہیں گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا، انی سقیمن، میں بیمار ہوں۔ آپ جسمانی طور پر نہیں بلکہ ان کے شرک کو دیکھ کر قلبی طور پر بیزار اور رنجیدہ تھے۔ اسی بہانے آپ پیچھے رہ گئے تاکہ ان کے بتوں کی حقیقت واضح کر سکیں۔ جب قوم اپنے سالانہ میلے کے لیے شہر سے باہر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ قدم اٹھایا جس نے پورے نظام کی بنیادیں ہلا دیں۔ آپ علیہ السلام نے بت خانے میں داخل ہو کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک بڑے بت کے۔ آپ علیہ السلام نے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کا مقصد صرف بت توڑنا نہیں تھا بلکہ مشرکین کو ان کی عقل کی شکست دکھانا تھا۔ جب لوگوں نے آ کر پوچھا، اے ابراہیم، کیا یہ تم نے کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ یہ ان کے اس بڑے یعنی بت نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ اس ایک جملے نے انہیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیا کہ ہم کن بے جان چیزوں کو پوج رہے ہیں۔ جب قوم نے آپ کو مجرم قرار دیا تو نمرود نے حکم دیا کہ اسے ایسی سزا دو کہ رہتی دنیا یاد رکھے، اسے آگ میں جلا ڈالو۔
یہ کوئی معمولی آگ نہیں تھی۔ نمرود نے پورے ملک سے ایندھن جمع کرنے کا حکم دیا۔ مہینوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں، اور جب آگ جلائی گئی تو اس کے شعلے اتنے بلند تھے کہ اوپر سے گزرتے پرندے جھلس کر گر جاتے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس وقت تک انسان منجنیق بنانا نہیں جانتے تھے۔ ابلیس یعنی شیطان ایک انسان کی شکل میں نمرود کے پاس آیا اور اسے منجنیق یعنی کیٹاپلٹ بنانے کا طریقہ سکھایا تاکہ دور سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے عین وسط میں پھینکا جا سکے۔ یہ تاریخ کی پہلی منجنیق تھی جو خاص طور پر ایک اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور فرمایا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تم سے نہیں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور بے ضرر ہو گئی، وہ آگ جس نے زنجیروں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لباس اور جسم کو چھو تک نہ سکی۔ آپ علیہ السلام وہاں 40 دن رہے، اور آپ فرماتے تھے کہ میری زندگی کے سب سے پرسکون دن وہی تھے جو میں نے آگ کے گلزار میں گزارے۔ آگ کے معجزے کے بعد جب اسے اپنی شکست نظر آئی تو اس نے توبہ کرنے کے بجائے اپنی طاقت کے نشے میں اللہ سے مقابلہ کرنے کا تکبر کیا۔ تاریخ کی کتابوں جیسے تاریخ طبری اور ابن کثیر کی روایات کے مطابق اس لشکر میں 7 لاکھ یعنی 70,000 سے زائد مسلح سپاہی شامل تھے۔ بعض جگہوں پر اس سے بھی بڑی تعداد کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے زیر اثر تمام علاقوں سے جوانوں کو طلب کر لیا تھا۔ یہ سپاہی جدید ترین زرہ بختر، نیزوں، تلواروں اور گھوڑوں سے لیس تھے۔ نمرود کا خیال تھا کہ اتنی بڑی مادی طاقت کا مقابلہ کوئی غیبی طاقت بھی نہیں کر سکے گی۔ میں ذکر ملتا ہے کہ نمرود نے اس معرکے کے لیے ایک ایسا لشکر تیار کیا تھا جس کی مثال اس وقت کی دنیا میں نہیں ملتی تھی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر تمہارا کوئی رب آسمان پر ہے تو میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ایک بہت بڑا میدان جو بابل کے قریب تھا منتخب کیا اور وہاں اپنی فوج کو صف آرا کیا۔ اس کا مقصد اپنی رعایا پر یہ رعب ڈالنا تھا کہ وہ زمین کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ آسمان پر بھی قابض ہونا چاہتا ہے۔ جب نمرود اپنی عظیم فوج کے ساتھ میدان میں فخر سے کھڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے نہیں بھیجے بلکہ مچھروں کا ایک ایسا لشکر بھیجا جس نے سورج کی روشنی کو چھپا دیا۔ مچھروں نے ان سپاہیوں پر حملہ کیا اور ان کے جسموں کا گوشت اور خون چوس لیا۔ وہ 7 لاکھ کا لشکر دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں کا ڈھیر بن گیا۔ نمرود یہ دیکھ کر اپنے شیشے کے محل یا خیمے کی طرف بھاگا، لیکن وہاں بھی اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکا اور وہی لنگڑا مچھر اس کے ناک سے ہوتا ہوا اس کے دماغ میں گھس گیا اور وہاں کاٹنا شروع کیا۔ نمرود کو ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے سر میں ہتھوڑے بج رہے ہوں۔ نمرود کی درد کی شدت کا علاج یہ نکلا کہ جب تک اس کے سر پر زور سے ضرب نہ لگائی جائے مچھر حرکت نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ 400 سال تک اسی ذلت میں رہا اور آخرکار ایک دن ضرب اتنی زور سے لگی کہ اس کا سر پھٹ گیا یا وہ اسی ذلت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔